آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلسیوں 3 باب، اگر آپ کے پاس خدا ان کا زندہ پاک کلام ہے، کلسیوں 3 باب، اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے۔ غور سے توجہ سے ہم کلام کو سنیں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کثرت سے نازل ہو، آمین۔ جو بہن بھائی پچھلے فرائیڈے آئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ہمارا پچھلے فرائیڈے کا میسج کیا تھا؟ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ خدا کی رحمتیں لازوال ہیں۔ آج 2013 کا یہ دوسرا نئے سال کا پیغام ہے، اور یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے انتخاب۔ اور انتخاب ہمیشہ 2 چیزوں میں کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں یہاں پر جو بتائی گئی ہے؟ آسمان پر کی چیزیں اور زمین پر کی چیزیں۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ اور دوسری بات کیا لکھا ہے کہ عالم بالا کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کے۔ تو یہ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک طرف آسمان ہے اور دوسری طرف زمین ہے۔ ایک طرف آسمان کی چیزیں ہیں اور ایک طرف زمین کی چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ہم نے انتخاب کرنا ہے آج، میں نے اور آپ نے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آئے روح پاک، جتنے بہن بھائی تیرے حضور جمع ہیں، تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے، اور دعا کرتا ہوں تیرا گہرا مسا ہماری عبادات میں، ہماری عبادت میں چھا جائے، اور تو میرے ہونٹوں کی تقدیس کر، اپنا کلام میرے منہ میں ڈال، تاکہ تو مجھے کلام دیتا جائے اور میں آگے بانٹتا جاؤں۔ اے خداوند خدا، آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے۔ آج شام اے خداوند اپنے کلام کو بھرے بادل کی مانند کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان، ہماری زندگیوں میں برسا، تاکہ ہم اے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے دھل جائیں اور ہمارا جیون بدل جائے۔ ہم اے خداوند خدا کلچرل مسیحی نہ رہیں اور ہمارا جیون بدل جائے، اور 2013 میں ہم آج اے خداوند ہماری فیلوشپ کی آج یہ دوسری عبادت ہے، ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کے پیچھے جانا ہے یا آسمان کی چیزوں کے پیچھے جانا ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اگر آپ کے پاس کلام ہے تو جو پہلی ورس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر نگاہ کریں۔
یہ ایک راز اور بھید ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ ہوئے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، زندہ کیے گئے، تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم کب زندہ ہوئے اور کب مرے؟ زندہ تو وہ ہوتا نا جو مر گیا ہو۔ تو کیا جواب آپ لوگوں کے پاس؟ ہم کس دن مرے تھے، کب مرے تھے اور کب زندہ ہوئے تھے؟ ہاں صحیح۔ پالوس رسول جو ہے غلطیوں 2:20 میں کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ یعنی یہاں پر بات ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ پس جب ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے جلائے گئے، مسیح کے ساتھ جلائے گئے، مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے، تو ایک وقت جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم مسیح کے ساتھ مرے بھی تھے۔ تو یہ پوائنٹ جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بہن بھائی آج چرچ میں میری آواز کو سن رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے، اس کا حوالہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ غلطیوں 2 اس کی 20 رومیوں 6 اور اس کی پہلی 6 آیات۔ تو لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس دن پالوس بھی کہہ رہا ہے کہ جس دن یسوع کو مصلوب کیا گیا میں بھی یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا۔ جب یسوع کو باندھا گیا، جب یسوع کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تو میں بھی یسوع کے اندر بندھا ہوا تھا۔ اور نہ صرف پالوس بلکہ میں اور آپ اور یہ 6 ارب دنیا جب یسوع صلیب پر باندھا گیا، جب یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا گیا، ساری گنہگار دنیا، تمام گنہگار یسوع کے ساتھ، اس کی صلیب کے ساتھ باندھے گئے اور سب اس کے ساتھ کیا ہو گئے؟ مصلوب ہو گئے۔ ہالیلویہ، پریز گاڈ، جاہو برے کی، ہالیلویہ۔ پہلے مرے اور اس کے بعد ہم یسوع کے ساتھ کیا ہو گئے؟ زندہ کیے گئے۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ کلام کی سچائی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور یہ وہ راز ہے جو پالوس پر خدا نے مکاشفے کی صورت میں کھولا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے، اور جب مسیح مر گیا تو ہم بھی مر گئے۔ جب مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ تو یہ سچائی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اور آپ بھی جس دن یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، میں اور آپ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوئے؟ زندہ کیے گئے۔ اور پالوس رسول جی یہاں پر یہ دلیل دیتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں، تو پھر ہمیں حق نہیں ہے، پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں، کہ ہم دنیا کی فکروں میں رہیں۔ خداوند نے اپنے بندہ پر یہ مکاشفہ ظاہر کیا، اور پالوس کہتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے
کہ ہم زمین کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. اور اس مضمون کو ہم سیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پہلے تو ہم نے انتخاب کرنا آج میں نے اور آپ نے اپنے دل میں کہ ہم کیوں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہیں, ہم کیوں زمین پر کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیوں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہیں, ہم کیوں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. عالم بالا سے مراد کیا ہے؟ آسمان. اور عالم بالا سے مراد کون سا آسمان ہے؟ تیسرا آسمان ہے. ہمارے بہت سارے پاکستانی مسلم بھائی کہتے ہیں 7 آسمان, لیکن بائبل ہمیں 3 آسمان تک کا بتاتی ہے. اور پہلا آسمان جو ہے یہ زمین اور فضا ہے, جس میں پرندے اڑتے ہیں اور جہاز اڑتے ہیں. یہ پہلا آسمان ہے, خلا جسے ہم کہتے ہیں. دوسرا آسمان وہ ہے جہاں سورج چاند ستارے ہیں, اجرام فلکی, یہ دوسرا آسمان ہے. تیسرا آسمان اس سے اوپر ہے, اور تیسرا آسمان جو ہے وہ فردوس ہے, جس کا ذکر کرنتھیوں 12ویں باب میں آپ کو ملتا ہے کہ یکا یک فردوس میں پہنچ کر. یا پالوس رسول اپنے آپ کو چھپاتا ہے, یہ پالوس رسول ہی اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور بائبل ہمیں 3 آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہ عالم بالا جو ہے یہ تیسرا آسمان ہے. عالم بالا وہ مقام ہے جہاں خدا کا تخت ہے, جہاں باپ کا تخت ہے, جہاں خدا یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, جہاں کے عہد کا صندوق ہے, جہاں 24 بزرگ ہیں. ہیلیلویا, خدا ان کا شکر ہو. یہ وہ عالم بالا ہے, اور جہاں سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ پہلے آسمان سے تیسرے آسمان سے اور اجرام فلک سے گزرتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے زمین کے جو تیسرا آسمان ہے اس میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کے پاس پیغام لے کر جاتے ہیں. اور خداوند خدا چاہتا ہے, پر رسول کہتا ہے جب ہم مسیح کے ساتھ کیا ہوئے؟ جلائے گئے, جب ہم زندہ کیے گئے. جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا تو کپڑے اور چیزیں کہاں رہ گئیں؟ قبر میں ہی رہ گئیں. خداوند ان چیزوں کو لے کے اپنے ساتھ نہیں آسمان پر گئے, وہ زمینی چیزیں تھی, زمین ہی پر رہ گئیں. اور خداوند چاہتا ہے کہ جب میں اور آپ یسوع کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں تو پرانی چیزیں, پرانا لباس اور پرانے گناہ اور پرانی شرش جو ہے اور دنیا کی فکریں جو ہیں اس قبر ہی میں ہم چھوڑ دیں. ہیلیلویا, پریز گاڈ, 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 پریز گاڈ. ہیلیلویا, پریز جیسس. ہم پرانی انسانیت کے ساتھ زندہ نہیں ہو سکتے. خداوند چاہتا ہے کہ سال ہمارا پرانا انسان مر جائے, ہماری پرانی انسانیت ختم ہو جائے, ہم ایک نئے جوش کے ساتھ 2013 کا جو ہے ہم اس کو ویلکم کریں. اور 2013 کے ان سارے پروگرامز جو کہ بتائے گئے ہیں ہم ان کو جو ہے ہاتھ رکھ کر دعا کریں تاکہ خداوند خدا ایک چھوٹے سے گروپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہم کیوں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہیں؟ نمبر 1, اس لیے کہ مسیح وہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ مسیح وہاں پر موجود ہے. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. اچھا بھائی, چیزیں کون سی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جن کی ہم تلاش میں رہیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا, آپ میرے ساتھ ہیں نا. کلام یہ کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. تلاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھونڈنا. تو کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون سا حوالہ ہے
جس کے اندر یہ راز پنہا ہے۔ متی 6 باب اس کی 33 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی کیا کرو؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، اور جب ہم اس کی چیزوں کی تلاش کر لیں گے تو پھر ہمیں اور چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور کلام کہتا ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ خداوند خدا نے ہمیں دے دی ہیں۔ کیسے پتا چلتا بھئی؟ رومیوں 8 باب اور اس کی 32 آیت، جب اس نے اپنے بیٹے ہی کا دریغ نہ کیا تو پھر اور کون سی چیز ہے جو وہ ہمیں نہیں دے گا؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ وہ ورس ہے جس نے میرے جیون کو تبدیل کیا تھا، جس کی وجہ سے میری کنورشن ہوئی۔ میں نے خدا یسوع مسیح کو سن 74 میں قبول کیا، اور آج آپ جانتے خدا نے زمینی آسمانی تمام برکات سے مالا مال کیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا کہ ہم کیوں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ وہاں کون ہے؟ مسیح ہے، اور ہمارا بڑا بھائی آسمان پر ہے، باپ وہاں پر ہے، ہمارا بھائی وہاں پر ہے، روح القدس وہاں پر ہے۔ تو اس لیے ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ کیسے پتا چلتا بھی کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہیں؟ یونا کی انجیل 14 باب اس کی پہلی 3 یاد پڑھ لے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، ہمارا بڑا بھائی کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جہاں میں ہوں وہاں پھر میں دوبارہ آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں۔ خداوند یسوع مسیح تو ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ کلام بتاتا ہے، لیکن ہم اس کے بغیر رہنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے۔ کلام کی سچائیوں پر غور کریں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ پہلے جا کر تمہارے لیے کیا کروں بھئی؟ جگہ تیار کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بے گھر ہو جائے اور ہمیں جگہ نہ ملے۔ خدا پہلے گیا وہ سارے ماحول کو تیار کر رہا آسمان پر، اور پھر خداوند نے کہا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی دل کی خواہش ہے، یہ دلی خواہش ہے۔ یہ ورس ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح یسوع ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع مسیح ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہماری کیا خواہش ہے؟